کیا آپ جانتے ہیں قیامت کے دن جب ہر انسان اپنی زندگی کے سب سے بڑے سچ کا سامنا کرے گا تو اسے اس کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، لیکن سوال یہ ہے کس نام کے ساتھ، والد یا والدہ کے؟ اور اس ایک پکار میں آپ کی پہچان، آپ کا نسب اور آپ کی پوری دنیا بدل کر رکھ دینے والا منظر ہوگا۔ وہ لمحہ کیسا ہوگا جب ہزاروں لاکھوں انسانوں کے درمیان آپ کا نام پکارا جائے گا اور آپ کو احساس ہوگا آج صرف اعمال ہی نہیں بلکہ آپ کی اصل شناخت بھی سامنے آ چکی ہے۔ رک جائیں، کیونکہ اس کے پیچھے ایک ایسی حقیقت ہے جسے جان کر آپ اپنی زندگی کا انداز بدل سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک بات بہت عام مشہور ہے، قیامت کے دن تمام انسانوں کو ان کے ماؤں کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ بہت سے لوگ یہ بات پورے یقین کے ساتھ بیان بھی کرتے ہیں اور آگے بھی پہنچاتے ہیں، لیکن کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ کیا قرآن و حدیث میں اس بات کا واضح ثبوت موجود ہے؟ کیا تمام انسانوں کو ماؤں کے ناموں سے پکارا جائے گا یا والدوں کے ناموں سے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں کیا ہوگا؟ آخر اس مشہور عقیدے کی حقیقت کیا ہے اور اس بارے میں اسلام کی اصل تعلیمات ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس اہم سوال کا جواب جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر انسان ہے کیا؟ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو صرف فلسفہ نہیں بلکہ ہر دل میں کبھی نہ کبھی ضرور اٹھتا ہے۔ انسان مٹی سے بنایا گیا ایک ایسا وجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی، عقل عطا کی، شعور دیا، احساس دیا اور اسے اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا گیا، یعنی انسان نہ صرف جسمانی طور پر ایک مکمل مخلوق ہے بلکہ اس کے اندر سوچنے، سمجھنے، فیصلہ کرنے اور اچھے برے میں فرق کرنے کی صلاحیت بھی رکھی گئی ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد صرف دنیا میں کھانا پینا، عیش آرام حاصل کرنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے حکم کی پیروی ہے۔ انسان کو اس دنیا میں ایک امتحان کے طور پر بھیجا گیا ہے جہاں اس کے ہر عمل کا حساب ہوگا۔ یہی وجہ ہے انسان کو عقل دی گئی تاکہ وہ حق کو پہچان سکے اور دل دیا گیا تاکہ وہ حق کو محسوس کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف مراحل سے گزار کر پیدا فرمایا۔ پہلے وہ مٹی تھا، پھر نطفہ، پھر خون کا لوتھڑا، پھر گوشت کا ٹکڑا اور پھر ایک مکمل انسان کی صورت اختیار کر گیا۔ یہ سب مراحل اس بات کی دلیل ہے انسان کوئی اتفاقی مخلوق نہیں بلکہ ایک حکمت منصوبے کے تحت پیدا کیا گیا وجود ہے۔ اب آتے ہیں نام کی اہمیت کی طرف۔ انسان کی پہچان اس کے نام سے ہوتی ہے۔ نام صرف ایک لفظ نہیں بلکہ شناخت، عزت، شخصیت کی علامت ہوتی ہے۔ اسلام نے نام رکھنے کو بھی اہمیت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اپنے ناموں، اپنے والد کے ناموں کے ساتھ پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے نام اچھے رکھا کرو۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے نام صرف دنیا کی پہچان نہیں بلکہ آخرت کی بھی پہچان ہے۔ اچھا نام انسان کے لیے باعث برکت ہوتا ہے اور برے یا بے معنی نام سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اسی لیے اسلام میں ایسے نام رکھنے کی ترغیب دی گئی جو نیکی، بندگی، اچھے معنی رکھتے ہوں۔ اب اگر ہم والد کے مقام کی بات کریں گے تو والد ایک سایہ دار درخت کے مانند ہوتا ہے جو اپنے اولاد کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، تھکن برداشت کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے رزق کا بندوبست کرتا ہے۔ والد کا مقام اسلام میں بہت بلند ہے۔ قرآن مجید میں بار بار والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ والد نہ صرف ایک کفیل ہوتا ہے بلکہ خاندان کی عزت، حفاظت
رہنمائی کا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ دوسری طرف والدہ کا مقام بھی کسی صورت کم نہیں بلکہ بعض پہلوؤں میں زیادہ بلند ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، تکلیف برداشت کرتی ہے، پیدائش کے وقت درد سہتی ہے اور پھر بچپن میں ہر لمحہ اپنے نیند قربان کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے والدہ کے حق کو خاص طور پر بیان کیا گیا۔ ماں نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر بچے کو جنم دیا اور 2 سال تک دودھ پلایا، اس لیے ماں کا حق بہت عظیم ہے۔ اس کے ساتھ حسن سلوک کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اب نسب کیا ہوتا ہے؟ نسب سے مراد انسان کی خاندانی پہچان، اس کا سلسلہ، یعنی وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کے والدین کون ہیں اور اس کی نسل کہاں سے چلتی ہے۔ اسلام میں نسب کی حفاظت بہت اہم ہے کیونکہ اس سے خاندانوں کی پہچان قائم رہتی ہے اور معاشرتی نظام درست رہتا ہے۔ اب یہ خاص سوال آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نسب کیسا ہوگا؟ کیونکہ ان کے والد نہیں تھے، صرف والدہ حضرت مریم علیہ السلام ہیں۔ اسلام کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں اور ان کی پیدائش معجزانہ طور پر بغیر والد کے ہوئے۔ ان کا نسب والد کی طرف نہیں بلکہ والدہ کی طرف پہچانا جاتا ہے، یعنی وہ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں واضح ذکر ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم، یعنی مریم کے بیٹے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ان کی نسبت والدہ کی طرف کی جاتی ہے کیونکہ ان کا کوئی جسمانی والد موجود نہیں تھا۔ یہ اللہ کی قدرت کا عظیم نشان ہے، اس نے بغیر باپ کے بھی ایک کامل انسان نبی کو پیدا فرمایا۔ اب ہم واپس آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ قیامت کے دن انسان کو کس طرح پکارا جائے گا، والد کے نام سے یا والدہ کے نام سے؟ اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ اس کا، تم قیامت کے دن اپنے ناموں اور اپنے والدوں کے ناموں کے ساتھ پکارا جاؤ گے، لہٰذا اپنے نام اچھے رکھا کرو۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے اصل پکار والد کے نام کے ساتھ ہوگی تاکہ نسب واضح رہے اور ہر انسان کی مکمل شناخت سامنے آ جائے۔ اس دن کوئی بھی شخص اپنے آپ کو چھپا نہیں سکے گا، نہ ہی کوئی رشتہ یا پہچان مخفی رہے گی۔ ہر انسان کو اس کے نام اور اس کے نسب کے ساتھ بلایا جائے گا۔ البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں چونکہ ان کا والد نہیں تھا، اس لیے ان کی نسبت والدہ کی طرف ہوگی اور انہیں عیسیٰ ابن مریم کے نام سے پکارا جائے گا۔ یہی قرآن کا بھی بیان ہے اور یہی ان کی پہچان ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی ظاہر ہوتی ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے نسب کا اصل معیار سچائی اور حقیقت ہے، نہ کہ صرف روایتی اصول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور بے مثال شان کا ایک روشن معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا فرما کر پوری انسانیت کو یہ حقیقت دکھا دی کہ وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ جس رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، وہی رب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس بات کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کسی سبب کا محتاج نہیں، بلکہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو صرف کن ہو جا فرماتا ہے اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اس معجزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، عظمت، ربوبیت کا ایسا نشان ظاہر فرمایا جو قیامت تک لوگوں کے لیے ایمان اور عبرت کا ذریعہ رہے گا۔ پیارے ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے، ہمارے معاشرے میں ایک بات بہت مشہور ہے، قیامت کے دن
انسانوں کو ان کے ماؤں کے ناموں سے پکارا جائے گا، اور بہت سے لوگ اسے بغیر تحقیق کے درست سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کی پردہ پوشی کے لیے انہیں والدہ کے نام سے پکارے گا، لیکن جب ہم قرآن سنت محدثین کی تحقیقات کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے اس بات کے حق میں کوئی مضبوط صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے، تم قیامت کے دن اپنے ناموں اور اپنے والدوں کے ناموں کے ساتھ پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے نام اچھے رکھا کرو۔ اس حدیث سے واضح طور پر والد کے نام کا ذکر ملتا ہے۔ البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے خاص ہستی جن کے والد نہیں تھے، ان کی نسبت ان کے والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ہوگی، اور انہیں عیسیٰ ابن مریم کے نام سے پکارا جائے گا، لہٰذا یہ سمجھنا درست نہیں۔ تمام انسانوں کو عمومی طور پر ماؤں کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ اہل علم کی اکثریت کے نزدیک صحیح راجی موقوف ہے، عام انسانوں کو قیامت کے دن ان کے نام اور ان کے والد کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، کیونکہ نسب کی پہچان خاندانی شناخت والد کے ذریعے قائم ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے ہم مشہور باتوں کو بلا تحقیق قبول کرنے کے بجائے قرآن حدیث معتبر علماء کی تحقیق کی روشنی میں سمجھیں، تاکہ عقیدت درست رہے اور غلط فہمیاں دور ہوں۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہر انسان اپنی اصل پہچان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ نہ مال کام آئے گا، نہ رشتہ، نہ دنیا کی عزت، صرف اعمال کام آئیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی پہچان بھی مکمل طور پر واضح ہوگی۔ وہ کون تھا، کس کا بیٹا تھا، اور اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ یہی وہ حقیقت ہے جو انسان کو دنیا میں عاجزی سکھاتی ہے۔ جب انسان جان لیتا ہے ایک دن اسے اپنے پورے نام اور نسب کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو پھر وہ اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنی زندگی کے بارے میں زیادہ سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کریں، اے اللہ ہمیں حق کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اگر ہم نے لا علمی میں کسی غلط بات، غلط روایت یا غلط فہمی پر یقین کیا ہو تو ہمیں معاف فرما اور ہمارے توبہ قبول فرما۔ اے رب العالمین ہمیں قرآن سنت کے مطابق صحیح علم عطا فرما، ہمارے عقائد کی حفاظت فرما اور ہمیں گمراہی سے بچا۔ اے اللہ ہمیں ایسے خوبصورت بمانے نام نصیب فرما جو تجھے پسند ہو، اور ہمارے اولادوں کو بھی نیک نام، نیک کردار عطا فرما۔ ہمارے والدین پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما، ان کی مغفرت فرما۔ قیامت کے دن ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا۔ اے اللہ جب ہمارا نام قیامت کے میدان میں پکارا جائے تو ہمیں شرمندگی نہیں بلکہ عزت، رحمت، کامیابی نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے نام، اچھے اعمال اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرما، ہمیں قیامت کے دن سرخرو فرما، آمین۔